بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ان بہنوں کا جو بہت دور دور سے آئی، حیدرآباد سے جو آئیں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائی، اور دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و مقبول عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آپ جو بھی مقصد یہاں پہ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ مقصد کو پورا عطا فرمائے۔ اور پھر ان تمام سے جو عیدگاہ چوک سے آئیں، بہادر آباد سے آئیں، طارق روڈ سے آئیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں سے ٹائم نکالا، آپ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں پوری عطا فرمائے۔ اور پھر ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی جو علاقے جو نیوٹی ٹاؤن میں سے آئیں، کشمیر کالونی میں سے آئیں، تو آپ لوگوں نے بھی ٹائم نکالا، اپنے گھروں سے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول و مقبول عطا فرمائے اور آپ کی مرادیں پوری عطا فرمائے۔ اور الہ العالمین سے سچے دل سے دعا ہے میری یہی۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ وضو کا ہے۔ کل محفل کے اندر مجھ سے ایک میری بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ باجی کیا ہم چلتے پھرتے جو ہیں ہم اگر وضو نہیں ہے تو ہم کچھ آیات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ تو میں کل بھیڑ کی وجہ سے آپ کو اس کا آنسر نہیں دے سکی، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وضو تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت جو انسان وضو سے رہتا ہے، اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ دوبارہ وضو کریں، آپ کا وضو ٹوٹ جائے آپ دوبارہ وضو کریں۔ اگر آپ کو دن میں 4 سے 5 مرتبہ، 5 تو نمازیں ہیں، 5 سے 6 مرتبہ بھی آپ کو وضو کرنا پڑے تو آپ وضو کریں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جو وضو سے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وضو سے رہنے والے پہ اتنی رحمت عطا فرماتا ہے کہ اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ سبحان اللہ۔ وضو کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ تو وضو کے بارے میں، نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، قرآن شریف بھی باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے۔ وضو کی بہت برکات ہیں۔ وضو جسم کے علاوہ ذہن اور فکر کی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وضو کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کا قصد کرو تو منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وضو کے بارے میں چند ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ وضو نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی مفتاح کنجی پاکیزگی وضو ہے، اور اس کی تحریم ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور اس کی تحلیل خاتمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہور وضو ہے۔ جس طرح کنجی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اسی طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک دن اس طرح وضو کیا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈال کر نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 مرتبہ اپنا پورا چہرہ دھویا۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، اس طرح بایاں ہاتھ 3 دفعہ کہنی تک دھویا۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 بار اور بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسے ہی وضو کیا جیسے میں نے وضو کی تھی، اور ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کے مطابق وضو کیا پھر 2 رکعت نماز دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جو ایک دفعہ اعضاء کو ایک بار دھو کر وضو کرے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور جو وضو کرے 2 مرتبہ اعضاء کو 2 بار دھوئے تو اس کو دگنا ثواب ہوتا ہے۔ جس نے وضو کیا 3 دفعہ فذالک وضوئی وضوء الانبیاء من قبلی، تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اب آتے ہیں وضو کے فرائض کی طرف۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، ان کی تفصیل میں آگے بتاؤں گی۔ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو نواقص وضو جو ہے، معذور وضو، تحت الوضو، اور اس کے تمام جو ہے ان کے میں بتاؤں گی۔ ابھی وضو کے فضائل و برکات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ وضو سراسر رحمت و برکت ہے، ظاہری طہارت و پاکیزگی کے علاوہ اس سے ایک گونا روحانی پاکیزگی اور قلبی نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک باز بندے ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس زمن میں چند ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ دوسری حدیث میں وضو سے گناہوں کے دھل جانے کا بیان اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے۔ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے تھے۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے تھے اور جن کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے تھے، یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنوں کو وضو کے بارے میں اچھے طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو تھوڑی سی اور امام مالک اور امام نسائی کی نقل کردہ ایک تیسری حدیث میں مزید مذکور ہے کہ کلی اور ناک میں پانی سے زبان و دہن اور ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں اور کانوں کے مسح سے کانوں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں شک بھی کیا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور مکمل وضو کرے، پھر وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور جس دروازے سے چاہے گا جنت میں جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ وضو کے بعد کلمہ پڑھنا، دوسرا کلمہ پڑھنا اور وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنا تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے پیارے محبوب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی باوضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ وضو کی بہت ساری حدیثیں ہیں، وضو کے بارے میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ ٹائم کی کمی ہوتے ہوئے تو میں نے آپ کو شارٹ سی بتا دی۔ ایک بہت اچھی جو دعا جو حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور پورے آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو لازمی طور پر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں جا سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، ہمارے لیے کس قدر رحمتیں، کس قدر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہم آمین۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو بھی دعا میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، خود بھی نماز پڑھیے گا، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ۔